بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پچھلے اسباق جو ہم نے ایک دو اسباق پڑھے ہیں ان کی مشق جو ہے اس کو حل کرنے کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ چند سوالات ہیں، یہ آپ نے خود ہی اس کو حل کر کے آنا ہے، لکھ کے آنا ہے۔ 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کسے کہتے ہیں، تو یہ اپنے مثالوں کے ساتھ، اگر مثالیں ہیں وگرنہ نہیں ہیں تو ایسے ہی آپ نے اس کو اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، اسم فعل اور حرف کی تعریفات معاملہ بیان فرمائیں۔ تو یہ ہم نے پہلے مشق کی تھی، اس کے اندر ہم نے اس کو آپ کو جو ہے وہ لکھنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، تو یہ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی، مصدر، مشتق، جامد، تو ہر ایک کی تعریف اور مثال تو یہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد جو اہم مشقیں ہیں 2، تو ان کو اب ہم حل کرتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اسم فعل حرف جو ہیں ان کی پہچان ہمیں آئے گی۔ تو مشق نمبر 1 میں ہے، درج ذیل کلمات میں سے 6 اقسام الگ الگ کریں۔ تو آپ نے یہاں جو ہے اسم فعل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے، اور اسم فعل اور حرف کا جو سبق ہے علامتوں کے لحاظ سے کہ ان کو ہم کیسے پہچانیں گے، تو علامتوں کا بیان اور اس کی جو ویڈیو ہے ہم نے وہ بیان کر دی، اپلوڈ کر دی ہے، اس کے اندر یہ تمام علامات بیان کر دی ہیں۔ تو وہ علامات اگر آپ کو یاد ہوں گے تو آپ آسانی سے اسم فعل اور حرف کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، داربا، مارا اسے ایک مرد نے۔ تو اس کے معنی سے یہ آپ غور کریں کہ اس میں کون سی علامت ہے، تو اس میں ماضی والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ماضی ہونا یہ کس کی علامت ہوتی ہے، فعل کی علامت ہوتی ہے۔ اور ماضی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کیا ہوتا ہے، ماضی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں ماضی کا زمانہ موجود ہو، گزرا ہوا زمانہ کا ذکر ہو اس میں۔ تو مارا اسے ایک مرد نے، یعنی اس سے کیا مراد کہ اس نے وہ مار چکا ہے، یعنی گزرے زمانے میں۔ نمبر 2، علا۔ اب علا جو ہے، یہ علا کا معنی ہوتا ہے پر، تو یہ حرف میں شامل ہوتا ہے، اور حرف کی علامت کیا تھی کہ اسم کی اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ تو یہاں ایسا ہی ہے کہ علا میں کوئی اسم فعل حرف کی علامت نہیں پائی جا رہی، تو یہ کیا ٹھہرے گا، حرف ٹھہرے گا۔ نمبر 3، قلم۔ قلم معنی پین، قلم، تو یہ اسم فعل یا حرف ہے، تو اس میں اسم کی علامت تنوین پائی جا رہی ہے، تو یہ اسم کے اندر شامل ہوگا۔ کراست میں بھی اسم کی علامت گولتا اور تنوین پائی جا رہی ہے، یہ بھی اسم میں شامل ہوگا۔ ناصرہ، مدد کی اسے ایک مرد نے، تو یہ ضربہ کی طرح ماضی ہے، اور ماضی فعل کی علامت ہے، تو یہ فعل میں شمار ہوگا۔ ینصرنا، مدد کی جاتی ہیں وہ سب عورتیں، یعنی ان سب عورتوں کی مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائیں گی، تو یہ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، یعنی حال میں مدد کی جاتی ہیں، ان کی ابھی مدد کی جا رہی ہے، اور یا پھر یہ کہ ان کی مستقبل میں مدد کی جائے گی۔ تو چونکہ اس میں حال یا مستقبل کا معنی ہے، تو ایسے کلمہ جس میں حال یا مستقبل کا معنی ہو تو وہ فعل ہوتا ہے۔ تو مضارع ہونا اس میں فعل کی علامت ہے۔ مضارع کیا ہوتا ہے، وہ کلمہ جس میں حال یا مستقبل کا معنی ہو، تو مضارع ہونا یہ فعل کی علامت ہے، تو ینصرنا میں پائی جاتی ہے۔ اکتب معنی میں لکھتا ہوں، تو میں لکھتا ہوں یا میں لکھوں گا، تو یہاں بھی مضارع والی علامت پائی جا رہی ہے۔ مضارع یعنی میم ضاد الف را عین۔ تو مضارع کیا ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے مضارع جس میں حال کا معنی ہو یا زمانہ ہو یا مستقبل کا ہو۔ تو اکتب میں لکھتا ہوں، یہ حال کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، یا لکھوں گا، تو دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی فعل میں شامل ہوگا۔ ذہبہ، وہ گیا، تو یہ ضربہ اور ناصرہ کی طرح یہ ماضی ہے، تو یہ بھی فعل میں شمار ہوگا۔ جا، وہ آیا، یہ بھی ماضی ہے۔ فی معنی میں، یہ حرف میں شمار ہوگا کہ نہ اس میں اسم کی علامت ہے نہ فعل کی۔ المدینہ، تو یہ اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام پایا جا رہا ہے اور آخر میں گول تا پائی جا رہی ہے، جو کہ دونوں اسم کی علامتیں ہیں۔ اور فعل، یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین پائی جا رہی ہے۔ اب ہم دوسری مشق کی طرف آتے ہیں، اور یہ مشق کس کے بارے میں، یہ اسم کی قسموں کے بارے میں۔ اسم کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، 3 قسمیں پڑھی تھیں، ایک مصدر، ایک مشتق اور ایک جامد، تو ان کی تعریفیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ان مثالوں کے اندر ہم نے مصدر، مشتق اور جامد کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو نمبر 1 ہے بیتن۔ بیتن جو ہے، اب یہ اس میں مصدر ہے یا اس میں مشتق ہے یا اس میں جامد ہے، تو بیتن یہ اس میں جامد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جامد کیا ہوتا ہے کہ جو کسی کلمے سے نہ بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور کلمہ بنا ہو۔ تو بیتن نہ کسی اور کلمے سے بنا ہے، یعنی پہلے کوئی اور کلمہ تھا تو پھر اس کے بعد چینجنگ اس میں کر کے بیتن بنایا گیا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اور بیتن میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بیتن میں چینجنگ کر کے اس سے اور کلمات بنتے ہوں، تو لہٰذا یہ اس میں جامد ہے۔ تو اس میں جامد کیا ہوتا ہے، جو کسی سے بنتا بھی نہیں ہے اور اس سے بھی کچھ نہیں بنتا۔ اور چیزوں کے تقریباً عموماً جو نام ہوتے ہیں، نام جو ہوتے ہیں چیزوں کے، جیسے گھر کا نام، قلم، پینسل ہو گئے،
مدرسہ ہو گیا، اسی طرح ذاتوں کے نام، شخصوں کے نام، آدمیوں کے نام، یہ عموماً جو ہے وہ جامد ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عام سی ابتدائی طالب علم کے لیے یہ ایک اس میں جامد کو پہچاننے کی علامت ہے۔ بابن، اب یہ بھی ایک قسم کا نام ہے، بابن مانا دروازہ۔ تو میں نے آپ کو کہا چیزوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ عموماً اس میں جامد ہوتے ہیں۔ تو بابن دروازہ یہ بھی اس میں جامد ہے، یعنی یہ کس سے بنا بھی نہیں ہے اور اس سے بھی کچھ نہیں بنا۔ مفتوحن، مفتوحن مانا کھلا ہوا، مفتوحن مانا کیا ہے؟ کھلا ہوا، تو یہ اس میں مشتق ہے۔ اب یہ اس میں مشتق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی سے بنا ہے، اور اس میں مشتق یہی تعریف ہوتی ہے کہ جو کسی سے بنا ہوا ہو۔ تو مفتوحن جو ہے یہ کس سے بنا ہے؟ مفتوحن جو ہے یہ یفتح، کلمہ ہے یفتح، یہ مضارع ہے، یفتح کیا ہے؟ مضارع ہے۔ تو یفتح میں چینجنگ کر کے مفتوحن بنایا گیا۔ کیسے مفتوحن بنایا گیا؟ یفتح میں چینجنگ اس طرح کی ہے کہ پہلے تو یا کو گرا دیا، یفتح میں یا کو گرا دیا، اور یا کو گرانے کے بعد اس کی جگہ پہ میم زبر والی لے آئے۔ تو یف پر یا گری، میم زبر والی آ گئی، تو یہ کیا بن گیا؟ مف، میم زبر والی ہے نا، مف۔ اور یفتح، تا کا جو ادھر یفتح میں تا پہ زبر تھی، تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ اب تا پہ پیش لگا دینا، تو یہ ہمارا بن گیا مفتو۔ اب پھر وہاں یفتح کے بعد تا کے بعد ڈائریکٹ ہا تھا، تو ہم نے اب مفتوحن بنانے میں کیا کرنا ہے؟ تا کے بعد واو ساکن کو لگا دینا ہے، تو مفتوحن، اور آخر میں تنوین لگا دینی ہے۔ تو یفتح میں صرف ایک پیش تھا، تو مفتوحن میں دو پیش لگانے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کسی سے بنا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ اس میں مشتق ہوگا۔ اور اسی طرح نمبر 4 ہے فہم، فہم مانا سمجھنا۔ تو یہ مصدر ہے، کیونکہ اس میں مصدر کی میں نے آپ کو بتایا تھا اردو ترجمے میں اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نا آتا ہے، تو سمجھنا، تو لہٰذا یہ فہم کیا کہلائے گا؟ مصدر کہلائے گا۔ نمبر 5 ہے حسن، خوبصورت۔ حسن مانا کیا ہے؟ خوبصورت۔ تو یہ حسن جو ہے یہ کس کا صیغہ ہے؟ یہ اس میں مشتق ہے۔ حسن مانا کیا ہے؟ یہ اس میں مشتق ہے۔ حسن مانا خوبصورتی والا، تو یہ صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے، جو آگے ہم جا کے پڑھیں گے۔ تو صفت مشبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مشتق کا صیغہ ہوتا ہے، کیونکہ خوبصورت یہ کوئی چیز تو نہیں ہے نا، جیسے میں نے آپ کو اس میں جامد کی علامت بتائی تھی کہ وہ چیزوں کا نام ہوگا، جگہوں کا نام ہوگا، بندوں کا نام ہوگا اس میں جامد۔ تو خوبصورت کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے بندوں کا یا کوئی چیزوں کا، تو اس لیے یہ حسن جیسے مشتق ہے، کیونکہ یہ صفت مشبہ ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے، اور صفت مشبہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشتق ہوتا ہے، یعنی کسی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب نمبر 6 آ جائیں افضل، افضل مانا زیادہ فضیلت والا۔ تو یہ افضل بھی اس میں مشتق ہے، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ بنا ہوا ہے۔ کس سے بنا ہوا ہے؟ حسن یا افضل، یہ دونوں جو ہیں کسی نہ کسی سے بنے ہیں۔ اب افضل جو ہے یہ کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے۔ مصدر جو ہے وہ اس کا کیا آ جائے گا؟ فضل آ جائے گا، تو اس سے یہ افضل بنا ہے۔ اس طرح آگے آ جاتا ہے ناصر، مدد کرنے والا۔ تو یہ ناصر بھی اس میں مشتق ہے کہ یہ کس سے بنا ہے؟ یہ ینصر سے بنا ہے۔ ینصر فعل مضارع ہے، تو جس طرح مفتوح یفتح سے بنا تھا، تو ناصر ینصر سے بنا ہے، اس میں چینج کر کے ینصر، تو یہ اس میں مشتق میں آئے گا۔ نمبر 8 پہ کریم، کریم مانا بزرگ۔ کریم بھی صفت مشبہ ہے، جو کہ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا، تو صفت مشبہ مشتق ہوتا ہے، تو کریم بھی کسی سے بنا ہے، اس لیے یہ اس میں مشتق کے تحت آئے گا۔ شرب مانا پینا، تو اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے، تو یہ کس کی علامت ہے؟ مصدر کی علامت ہے، لہذا اس کو بھی اب مصدر کی جو ہیڈنگ آپ نے دی ہوگی تو اس کے نیچے اپنی کاپی پہ لکھ لیں گے۔ آگے ہے جریون، جریون مانا دوڑنا، تو یہ بھی مصدر کے تحت آ جائے گا، اس کے آخر میں نہ ہے۔ ذاہب مانا جانے والا، یہ اس میں مشتق ہے کیونکہ یہ یذہب سے بنایا گیا ہے۔ سمعون، سمعون جو ہے یہ سننا، تو یہ مصدر ہے کیونکہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے۔ مکتوبن، مکتوبن مانا کیا ہوتا ہے؟ مکتوب یعنی خط۔ تو اب مکتوبن جو ہے یعنی خط یا جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، تو یہ بھی اس میں مشتق ہے کیونکہ یہ مکتوبن جو ہے یکتب سے بنا ہوا ہے۔ تو مفتوحن کو دیکھیں اور مکتوبن کو دیکھیں، اگر یہ شکل جہاں بھی پائی جائے گی، کون سی شکل؟ یعنی شروع میں زبر ہو، پھر جو ہے ساکن ہو، پھر پیش ہو، پھر ساکن ہو، تو اس طرح کی شکل جہاں بھی پائی جائے گی تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں مشتق ہوگا۔ تو یہ ہمارے پچھلے اسباق کی یہ مجموعی مشق تھی، تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے۔